السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم سامعین، خواتین اسلام، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت سارے اعمال کی طرف ترغیب دلائی ہے، انہی میں سے ایک تراویح کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی شخص رمضان مبارک میں تراویح کی نماز کو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ قائم کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے اس کو اپنے اپنے صحیح میں ذکر کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بیان فرمانا کہ تراویح کی نماز کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قائم کیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ سے اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو صغائر گناہ ہیں، وہ صغائر گناہ کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ جو بڑے گناہ ہیں، میجر گناہ ہیں، جن کے لیے توبہ شرط ہے، ان کو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا، کیونکہ ان گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے اور لازم ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کے پیچھے چند صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب صبح ہوتی ہے تو یہ صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں اس نماز کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی اور کافی تعداد ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر صبح ہوئی، دیگر صحابہ کرام کو معلوم ہوئی اور دیگر صحابہ کرام کو معلوم ہوئی، پھر تیسری رات کو بھی کافی ازدحام ہو جاتی ہے اور صحابہ کرام نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ چوتھی رات کو اتنا لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے تراویح کی نماز کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے خطبہ مسنونہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی ارشاد فرمائے، اما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ سنو، میں تم لوگوں سے ڈرتا، اس بات سے میں ڈرتا ہوں تم لوگوں پر کہ کہیں تم لوگوں پر یہ تراویح کی نماز با جماعت فرض نہ کر دی جائے، پھر اس کے بعد میں تم لوگ اس کو ادا نہ کر سکو، یا تراویح کی نماز فرض نہ قرار دی جائے تو تم لوگ اس کو ادا نہ کر سکو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، مودت امت کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا امت سے محبت کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح کی نماز امت پر فرض قرار دی جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن مسجد تشریف نہیں لائے، اور جب فجر کی اذان ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ اور اسی طریقے اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے ترغیب ثابت ہے، اس لیے ہمیں تراویح کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی تو لاک ڈاؤن ہے اور تراویح کے وقت
مسجد کی کیا رونق ہوا کرتی تھی، یہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کیا ہی منظر رہا کرتا تھا۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں ہم مساجد میں تراویح کی نماز تو ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو تراویح کی نماز کی فضیلت ہے، اگر ہم گھر میں تراویح کی نماز کو ادا کریں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو ضرور بھی ضرور اس فضیلت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے یا اس بندی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا جو تراویح کی نماز کو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور وہ بھی صغائر گناہ سے مراد چھوٹے چھوٹے، وہ ماقبل گناہوں سے مراد صغائر گناہ ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔